تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے، تراویح ہے، تبلیغ ہے۔ یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے 1400 سال سے پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ توجہ سے میری گفتگو سماعت فرمائیے۔ میرے ملک پاکستان میں ایک فتنہ پایا جاتا ہے، جس فتنے کا میں اور آپ ایک عرصے سے تعاقب کر رہے ہیں، جس فتنے کا نام قادیانیت اور مرزائیت کا فتنہ ہے، جن کا گرو مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرے دوستو، جس وقت اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ہمارے تمام اکابرین اور بزرگوں نے مل کر اس فتنے کا ہر میدان کے اندر مقابلہ کیا۔ وہ تقریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ تحریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ آئین اور قانون کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ مناظرے اور مباحثے کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، عدالت اور پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا۔ ہر میدان کے اندر ہمارے بزرگوں اور آپ کی جماعت کو فتح اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی، اور دشمن ذلیل اور خوار ہوا، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ ہمارا ملک پاکستان 1947 میں مرض وجود میں آیا تھا۔ 1947 سے لے کر 1974 تک اس فتنے کے خلاف، جس کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قادیانی اور مرزائی اسلام اور ملک کے غدار ہیں، گویا کہ اسلام کے بھی غدار، ملک کے بھی غدار۔ ان غداروں کو 1947 کے بعد میرے ملک پاکستان میں پالا گیا، ان کی آبیاری کی گئی، ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی۔
1947 کے بعد ملک پاکستان میں قادیانیت کے حوالے سے یہ حالات تھے۔ قادیانی کھلے عام اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قادیانی کھلے عام اپنی تبلیغ کرتے تھے، قادیانی کھلے عام اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے، قادیانی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر مناظرے کے چیلنج دیا کرتے تھے، قادیانی خواتین ٹولیوں کی شکل میں نکل کر مسلمان خواتین کے ایمان لوٹنے کی جسارت کرتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان یا عالم دین یا خطیب اور مقرر کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، اس عالم دین کے خلاف 298 کے تحت مقدمہ درج ہوتا اور اس کو 3 سال سزا دی جاتی۔ گویا کہ 1947 سے لے کر 1974 تک مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہنا میرے ملک کی سرزمین پر جرم تھا۔ چلو ایک بات اور کیے دیتا ہوں، کھلے عام 1947 سے لے کر 1974 تک ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا بھی شاید جرم تھا۔ 1953 کی تحریک میں لاہور جیسے شہر میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر ان 10,000 مسلمانوں کو کیا جرم تھا کہ وہ کھڑے ہو کر اتنا تو کہتے تھے کہ ختم نبوت زندہ باد، گولی مار کے شہید کر دیا جاتا تھا۔ لاہور کی اندرون مسجد وزیر خان کے اندر ایک مسلمان اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، اس کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ اذان کی تکمیل کے لیے دوسرا مسلمان کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ گویا کہ صرف اذان مکمل کرنے پر 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ قادیانیوں کو کھلی چھٹی تھی، قادیانی اپنے اس ارتداد کی تبلیغ کرتے تھے۔ قادیانیوں نے اپنی روٹین کے مطابق جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچی اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ اسی ٹرین کے اندر ملتان میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سفر کر رہے تھے، طلباء سفر کر رہے تھے، ان کو بھی لٹریچر دیا گیا۔ جب انہوں نے لٹریچر کھول کر پڑھا، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ مرزے کو دیکھنے والا صحابی، مرزے کی بیوی ام المومنین، ان نوجوانوں کے جذبات بنے۔ ایک نوجوان ڈبے کے کونے میں کھڑے ہو کر زوردار آواز میں نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت۔ دوسرے نوجوانوں نے جواب دیا، آواز بلند ہوئی، قادیانی ایوانوں تک ٹکرائی، وہاں سے لونڈوں کو بھیجا گیا، گنڈوں کو بھیجا گیا۔ وہ اسٹیشن پر پہنچے، ان نوجوانوں کو پکڑ کر مارا گیا، پیٹا گیا، کسی کا بازو توڑ دیا گیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی، کسی کا ناک پھوڑ دیا گیا، کسی کا سر پھاڑ دیا گیا۔ ان کو ڈبے سے نکل کر پلیٹ فارم پر گھسیٹا گیا، زخمی کیا گیا۔ اس ظلم کی بنیاد پر پورے ملک پاکستان میں ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک کھڑی کر دی گئی۔ تحریک نے زور پکڑا، آپ کے پورے ملک کو جام کر کے رکھ دیا۔ یونیورسٹیاں بند ہو گئی، سکول اور کالج بند کر دیے گئے، مدارس بند کر دیے گئے، مارکیٹیں بند کر دی گئی، ملک پاکستان کے تمام ریلوے اسٹیشن بند کر دیے گئے، لاری اڈے بند کر دیے گئے۔ ایک ہی آواز تھی، ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی صدا تھی، ایک ہی احتجاج تھا کہ اس وقت تک اب ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔
यूनिवर्सिटियों में वापस नहीं जाएंगे जब तक कादियानियों को आईनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं दे देते। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन सारे हालात को भांपने के बाद मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह से मशवरा किया, ऐसा क्यों ना किया जाए, इस तहरीक को पार्लियामेंट में लाया जाए, कादियानी सरबराह को भी पार्लियामेंट में तलब किया जाए, उससे इस मसले पर बहस की जाए ताकि पानी का पानी दूध का दूध हो जाए, कादियानियत का कुफ्र पूरी दुनिया के सामने आया हो जाए। हमें नतीजे तक पहुंचने के लिए भी आसानी हो जाएगी। 13 दिन मिर्जा नासिर पर जरा होती रही। किसी अरकाने पार्लियामेंट को इजाजत नहीं थी कि मिर्जा नासिर से सवाल करता। सवाल अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार किया करता था। अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब आईने कमालात इस्लाम के सफ़ा नंबर 547 और 48 पर लिखी इबारत को मिर्जा नासिर के सामने पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मिर्जा नासिर, आपकी इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है हर वो शख्स, वो एमएनए हो, वो एमपीए हो, वो स्पीकर हो, वो जस्टिस हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो किसान हो, वो ताजिर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो लेक्चरर हो, वो प्रोफेसर हो, वो टीचर हो, वो हेड मास्टर हो, वो पायलट हो, हर वो शख्स जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है, यानी वो कंजरियों की औलाद है। ये सवाल करने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने अरकाने पार्लियामेंट से पूछा, जनाबे अरकाने पार्लियामेंट, आप बताइए, आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं? तमाम अरकाने पार्लियामेंट ने इत्तेफाक की राय से हाथ लहरा कर कहा, हम मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजते हैं, हम उसको नबी नहीं मानते। ये जवाब सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने मिर्ज़ा नासिर से कहा, मिर्ज़ा नासिर, ये तो पूरी पार्लियामेंट मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पर लानत भेज रही है, ये तो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते। आपकी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है। आप बताइए, इन अरकाने पार्लियामेंट के मुतालिक आपकी क्या राय है? मिर्ज़ा नासिर ने कहा, इस पूरी पार्लियामेंट के मुतालिक मेरी वही राय है जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, गोया के पूरी पार्लियामेंट बदकार औरतों की औलाद है। ये सुनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आंखों में खून उतर आया। उसने खड़े होकर कहा कि इनको किसने हक दिया है कि मेरी माँ को बदकारा कहें? ये कौन होते हैं मेरी माँ को कंजरी कहने वाले? इनको किसने हक दिया है कि मुझे बदकारा माँ की औलाद कहें? 13 दिन बहस के बाद इत्तेफाक की राय से पूरी पार्लियामेंट ने, किसी एक रुकन ने भी इस बात के साथ इख्तिलाफ नहीं किया। पूरी पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं, उनका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक मर्तबा आप भी बोलिए, पार्लियामेंट के अरकान ने जिस फैसले पर साइन किए वो फैसला क्या है कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन?